عظیم دن ہے، میرے لیے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے۔ تولتی کے تمام مومنین یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تنقید کرتا ہوں، اور جہاں پہ کوئی غلط کام کر رہا، ہمیں یہ توقع نہیں ہے، ہم کسی سے توقع رکھتے بھی نہیں، اور اس حوالے سے کسی سے گلہ شکوہ بھی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین۔ عظیم دن ہے، میرے لیے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے۔ تولتی کے تمام مومنین یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تنقید کرتا ہوں، اور جہاں پہ کوئی غلط کام کر رہا، ہمیں یہ توقع نہیں ہے، ہم کسی سے توقع رکھتے بھی نہیں، اور اس حوالے سے کسی سے گلہ شکوہ بھی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، خسمت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبارک علی۔ تمام مسلمانان عالم اور ناظرین کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو۔ ناظرین، آج عید اسپیشل پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان ہے جناب شیخ عبدالحسن حبیب صاحب۔ ہم آپ کا نہایت مشکور ہے کہ آپ نے اپنے گنانے وقت میں سبق نکال کر خسمت ٹی وی کو ٹائم دیا۔ ہم جناب شیخ صاحب سے جانیں گے ان کے عید کیسے گزرتی ہے اور عید پر ان کے پروگرام ہوتے ہیں وہ کس طرح کا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے خسمت ٹی وی کو ٹائم دیا، اور بتائیے گا کہ ناظرین کو کہ آپ کی عید کیسے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، خسمن ٹی وی کے ذمہ داران کی خدمت میں، اور تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بھی شکریہ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز تمام عالم اسلام کو اور علماء کرام، مراجعین اعظام اور ملت تشیع کو عید سعید فطر کی مبارکبادی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حقیقت میں یہ ایک عظیم عید ہے جس کے لیے روایات میں تعبیر ہوئی ہے یوم الجائزہ، یعنی انعام پانے کا دن ہے۔ حقیقت میں ایک مہینہ خدا کی بارگاہ میں عبادات، ریاضات، اعمال اور شب بیداریاں یہ کرنے کے بعد، خصوصاً شبہ قدر کے لیال القدر کے اعمال بجا لانے کے بعد خداوند متعال سے نتیجہ لینے اور خداوند متعال سے اس کا ماحصل لینے کا دن ہے، اور اسی لیے یہ تعبیر ہوئی یوم الجائزہ، یعنی انعام کا دن۔ تو یقیناً ہمارے لیے یہ دن ایک عظیم دن ہے۔ یہ بتا دیجیے کہ آپ کے عید کے پروگرام کیا کیا ہوتے ہیں اور کون کون لوگ آپ سے عید ملنے آتے ہیں؟ جی یہاں پر جو کیا ہے، تولتی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نماز عید پڑھانے کے لیے محفل باب الحوائج حاضر ہوتا ہوں۔ یہ میرا تقریباً جب سے تولتی میں آیا ہے یہ روایات رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد تولتی کے تمام مومنین، چھوٹے بڑے، سب جو کیا ہے میرے غریب خانے پہ تشریف لاتے ہیں، اور ہمیں یہ شرف دے دیتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں یہاں پہ رہیں، اور وہ لوگ یہاں پہ عید مبارک پیش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے میرے لیے بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے۔ تمام مومنین یہاں پہ، تولتی کے تمام مومنین یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اچھا قبلہ، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جمعے کے خطبے ہو یا عوامی اجتماع میں ہو، اکثر جو سیاسی نمائندے ہوتے ہیں یا ذیل انتظامیہ کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو نشانے پہ رکھتے ہیں، مطلب ان کو ٹوکتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو کوئی مطلب عید کی نوید آئی ہے کہ آپ کو عید کی مبارکبادی دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرا تو تقریباً ابھی جیسا کہ آپ نے سوال میں ہی بتا دیا کہ معمولاً میں تنقید کرتا ہوں، اور جہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو یا عوامی ایشوز کی طرف اگر ذمہ داران توجہ نہیں دے رہے ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو، آپ سب جانتے ہیں، یعنی مطلب ہم ہمیشہ ان کی طرف، ان ذمہ داران کی توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس وجہ سے، اگر میرے خیال میں جو کہ ہماری کوئی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ آ جائیں اور ہمیں وش کریں، ہم ان کو جو کہ آپ کے پلیٹ فارم سے عید مبارک اور نیک خواہشات پیش کرتے ہیں عید کی مناسبت سے۔ ہمیں یہ توقع نہیں ہے، ہم کسی سے توقع رکھتے بھی نہیں، اور اس حوالے سے کسی سے گلہ شکوہ بھی نہیں ہے۔ جی عید الفطر کے مناسبت سے امت مسلمہ اور ناظرین کے خدمت میں کیا پیغام آپ پیش کریں؟ جی یقیناً، جیسا کہ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں کہا، اس وقت ہمیں جو کہ ہے خصوصاً عید کا تقاضا اور عید سعید فطر کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم اپنے جو کہ ہے مسلمان بہن بھائیوں کو نہ بھولیں، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، خصوصاً اس وقت اپنے رشتہ داروں کو ان کا ہاتھ بٹانے کے حوالے سے تو مثلاً بڑی تاکید ہوئی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہی آغاز کریں، اور پھر ساتھ ساتھ
خصوصاً عالم اسلام کو اس وقت اسرائیل کے ظلم اور بربریت کی طرف توجہ دلانے کی خاص ضرورت ہے۔ اس موقع پہ ہم جو کیا ہے تمام عالم اسلام کو ایک دفعہ پھر ہمارے فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے حوالے سے اپیل کرتے ہیں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے۔